السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 6 مشق تنوین و حرکات۔ سبق کے شروع کرنے سے پہلے ایک بات جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ کہ جتنے بھی علوم ہم پڑھتے ہیں، چاہے وہ علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم فقہ ہے اور دیگر علوم اور فنون ہے، اس کے اندر ہمیں رسوخ، مضبوطی اور پختگی تبھی نصیب ہوتی ہے جب ہم اس علم کے اندر اجرا، تطبیق اور پریکٹس سے کام لیں۔ اگر ہم کسی علم کے اندر پریکٹس نہ کریں، صرف قواعد ہی پڑھیں، تو اس قواعد کے پڑھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں اس علم کے قواعد کا تو پتہ چل جائے گا، لیکن اس علم کے اندر رسوخ اور مضبوطی نصیب نہیں ہوتی۔ اسی طرح نورانی قاعدے کے اندر آج کی جو تختی ہے یہ مشق سے متعلق ہے، اجرا سے متعلق ہے، پریکٹس سے متعلق ہے۔ جو نورانی قاعدہ ہے اس کو اللہ جل شانہ نے جو اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اطراف عالم کے اندر نورانی قاعدہ، حالانکہ قاعدے اور بھی بہت سارے ہیں، قرآنی قاعدہ ہے، یسرنا القرآن ہے، اقرا قاعدہ ہے، قرآنی قاعدہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو نورانی قاعدے کو فضیلت اللہ جل شانہ نے دی ہے کہ عرب والے، یورپ والے اور باہر ممالک والے مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، وہ سب کے سب اس نورانی قاعدے کو پڑھتے ہیں۔ تو میرے ذہن کے اندر دو ہی باتیں اس سے متعلق آتی ہے، وہ یہ ایک تو حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ایک تو ان کا اخلاص تھا کہ خلوص کے بغیر کوئی بھی نیک عمل وہ آگے نہیں بڑھتا، اور دوسرا حسن ترتیب، جو انہوں نے نورانی قاعدے کو ایک بہترین ترتیب دیا ہے، اس حسن ترتیب کی وجہ سے اور خلوص کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس نورانی قاعدے کو اطراف عالم کے اندر پھیلا دیا ہے۔ اور آپ ذرا توجہ کیجئے کہ کیسے حسن ترتیب کے ساتھ کہ پہلے حرکات اور تنوین اس کا جو ہے اس کی تختی لا کر بچے کو وہ سمجھا دیا، اب اس کے بعد پھر ہر ایسے اہم تختی کے بعد مشق کو لا کر ذکر کیا ہے تاکہ بچہ اچھے طریقے سے وہ پڑھ سکے اور اچھے طریقے سے وہ سمجھ سکے۔ یہ تو اضافی باتیں تھی، آج کی تختی میں ہم پڑھتے ہیں اور اس تختی کا بنیادی مقصد وہ مشق اور پریکٹس ہے تنوین اور حرکات کی، اور یہاں پر صرف تنوین و حرکات ہی نہیں بلکہ پیچھے ہم نے جو غنّے سے متعلق پڑھا ہے، جو موٹے اور باریک حروف پڑھے ہیں، ہم آواز حروف پڑھے ہیں، ان تمام کے تمام چیزوں کی مشق اور پریکٹس وہ بچے کو کرانا وہ ضروری ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اس تختی کو الگ سے پڑھاتے ہیں، پہلے حرکات پڑھاتے ہیں، پھر تنوین والی تختی اور پھر آ کے اس کو پڑھاتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ درست اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب ہم حرکات پڑھائیں تو حرکات کے دوران ہی ہم اس تختی کو پڑھائیں، اور جب ہم تنوین پڑھائیں تو تنوین کے دوران ہی اس تختی کو پڑھائیں۔ اس تختی پر آپ توجہ کیجئے، تقریباً کوئی 54 الفاظ اس میں لکھے ہیں، اور ان 54 میں سے 28 ایسے الفاظ ہیں کہ جس کا تعلق حرکات کے ساتھ ہے، جیسے اخذ، اذن، جعل، کسب، یہ مختلف الفاظ تقریباً 28، اور باقی جو بچ گئے 26 یا 27 الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق تنوین کے ساتھ ہے۔ تو صحیح پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو 28 الفاظ ہیں حرکات والے ہیں، یہ حرکات والی تختی کے ساتھ پڑھائیں، اور یہ جو باقی 26 ہیں جو تنوین والے ہیں وہ تنوین والی تختی کے ساتھ پڑھائیں۔ اس طریقے سے پڑھانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ یہ جب آپ تنوین اور حرکات والی تختی ختم کریں گے تو یہ والی تختی پھر بچے کو کہے بیٹا اب مجھے یہ تختی خود سناؤ، تو انشاءاللہ اس کے اندر اتنی استعداد پیدا ہوگی کہ یہ والی تختی بچہ آپ کو 2-3 دن میں سنا دے گا خود بخود۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے جو اس قسم کے پڑھتے ہیں آبادن آبادن، اس قسم کے جو بچے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ تنوین اور حرکات والی تختی کے ساتھ پڑھا دیں گے اور وہیں پر ہی سمجھا دیں گے تو پھر وہ بچہ اس طرح نہیں پڑھے گا۔ اور تیسرا فائدہ ساتھ پڑھانے کا یہ بھی ہوگا کہ آپ کو اضافی ٹائم مل جائے گا، آپ بچے کے غنّے پر اور اضافی چیزوں پر، اگر اس کے موٹے باریک حروف کمزور ہے، ہم آواز حروف کمزور ہے، تو اس پر آپ اس تختی میں محنت کر لیں گے۔ یہ 3 بڑے فائدے آپ کو ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک دفعہ تو آپ نے تختی مکمل کر دی تنوین اور حرکات کے ساتھ، اب دوبارہ آ کے ایک دفعہ بچے سے سنا جائے تو اس کے سننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 قسم کے بچے ہوتے ہیں، ایک ذہین قسم کے ہوتے ہیں اور ایک ذرا کمزور ہوتے ہیں۔ جو ذہین ہوتے ہیں تو ان کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ ہجے نہ کرے، یہیں سے ہجے جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے
اور یہ حمزہ زبر آ با زبر با یہ جو پرانا طریقہ ہے یہ تقریباً اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، اور ان ذہین اور جو ایڈوانس قسم کے لڑکے ہوتے ہیں ان کو ہم یہ کہیں کہ آ با دن ابدن، اور جو ذرا اس سے کمزور ہو تو اس کو اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ کہنا کہ جوڑا اپنے اس طریقے سے کرنا ہے، آ با آبا دن ابدن اح احدن احدن۔ اور جو بالکل کمزور ہو تو اس کے لیے اس کے پڑھانے کا طریقہ ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ استاذ ہجے کروائے اور بچہ جو ہے وہ رواں پڑھے، جیسے استاذ پڑھے حمزہ زبر اور بچہ پڑھے آ، استاذ پڑھے با زبر اور بچہ پڑھے با، استاذ پڑھے دال دو زبر بچہ پڑھے دن، استاذ ہجے کرے اور بچے سے پوچھے کہ کیا بنا، فرض کرے اب حمزہ زبر یہ استاذ نے پڑھا اور آ بچے نے پڑھا، پھر با زبر یہ استاذ نے پڑھا اور با بچے نے پڑھا، تو بچے سے پوچھے کہ یہ دونوں ملا کے کیا بنے، تو بچہ آپ کو کہے گا یہ بنے آبا، پھر دال دو زبر استاذ پڑھے اور دن وہ شاگرد پڑھے، اور پھر وہ اس بچے سے پوچھے کہ یہ لفظ کیا بنا، وہ آپ کو کہے گا کہ یہ آبا دن بنا۔ تو اس طریقے سے کہ جو کمزور بچے ہیں ان کو بھی اس چیز کا پابند بنائے کہ وہ رواں پڑھے، اگر وہ رواں نہیں پڑھ سکتے تو استاذ اس طریقے سے محنت کرے کہ ہجے استاذ کروائے اور رواں جو ہے وہ بچے سے پڑھوائے۔ تو اس طرح انشاءاللہ چند ایک الفاظ پڑھنے کے بعد بچہ جو ہے وہ خود بخود آگے چل پاتی۔ پھر اس تختی میں ان تمام چیزوں کا آپ مشق کرے، جیسے غنہ ہے تو اگر بچے کچھ ذہین قسم کے تو ان کو غنے کی بھی مشق کروا دی جائے۔ یہ تو یہاں چند گنے چنے الفاظ ہے، بچہ جب ان کو مکمل کر لے تو استاذ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن پاک کھول کے بچے کو وہ الفاظ جس میں صرف حرکات ہے، صرف تنوین ہے، ان الفاظ کو کھول کے بچے سے کہے کہ بیٹا اس کا جو ہے وہ مجھے بتائیے کیا ہے، اور بچہ اتنا جو ہے وہ اس کے اندر اتنی استعداد ہونی چاہیے کہ وہ بغیر ہجے کے وہ لفظ پڑھ سکے۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے بچہ تقریباً یوں سمجھ لے کہ آدھے سے زیادہ قرآن بچے نے جو ہے وہ سیکھ لیا ہے۔